کہتے ہیں آخر ہم کوئی غلام ہے، آخر ہم کوئی غلام ہے، اور تم غلام نہیں، تم غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام۔ ہم نے کہا ہے کہ عمران خان یہودی لابی کا ایجنٹ ہے، ہم نے کہا ہے کہ ان کو وہاں سے مدد ملتی ہے، اور آج اس کی اپنی پارٹی کی جو باہر سے فنڈنگ ہوئی ہے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے، بانی اراکین نے ان کے خلاف عدالت پہ جو دعویٰ دائر کیا ہے، میں نے نہیں کیا، میں مدعی نہیں ہوں، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ مدعی ہیں۔ اور اب رپورٹیں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جو جاسوسی ادارہ موساد ہے، 29 لاکھ ڈالر سے زیادہ کا پیسہ انہیں اسرائیل سے ملا ہے۔ کوئی شرم آتی ہے ان لوگوں کو یا نہیں؟ کوئی قومی غیرت اور حیا ہے وہاں پر یا نہیں؟ اور ہندوستان کے جاسوس ادارہ را کی طرف سے کیا ان کو فنڈ نہیں ملے ہیں؟ اسرائیل اور ہندوستان کی فنڈ سے تم پاکستان میں پارٹی بنا رہے ہو، جماعت بنا رہے ہو، اور کہتے ہو ریاست مدینہ بنا رہا ہوں۔ تمہاری منافقت کو ہم نہیں سمجھتے، اور ہم ببانگ دہل کہتے ہیں کہ تمہارے جھوٹ کو، تمہارے فراڈ کو، تمہاری منافقت کو ہم نے تش تش بام کیا ہے، ہم نے آپ کا تعاقب کیا ہے، یہاں تک کیا ہے کہ آج تم کس مقافات عمل کے کہتے ہیں قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے۔ تو اگر قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے، اس کا معنی ہے ریاست مدینہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ میں اپنا آخری حکم جاری کیا، فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو۔ رسول اللہ نے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکالا، اور آج تم پاکستان میں اس لیے بھیجے گئے، تمہیں اقتدار اس لیے دیا گیا کہ تم اسرائیل کو تسلیم کرواؤ، اور عرب دنیا کی سینے میں اسرائیل جو خنجر کی طرح گھونپ دیا گیا ہے، اس کو پاکستان سے تسلیم کرانے کے ایجنڈے پر تم آئے تھے۔ تم نے ہمارے پورے جتنے بھی ٹی وی چینلز تھے اس پہ لوگوں کو بٹھایا، دانشوروں کے نام سے بٹھایا، فلسفے جھاڑتے رہے کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کرنا ناگزیر ہے، پاکستان کے مفاد میں ہے، ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم نے چیلنج کیا، اور میں نے کراچی میں جا کر ملین مارچ کیا اور ان کی زبانیں خاموش کی، اور آج تک ان کی زبانیں خاموش ہیں۔ تو ہماری سیاست انبیاء کرام کی سیاست ہے، انہی سے ہمیں وراثت میں ملی ہے، اور ہمارے علماء کرام نے بر صغیر میں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیاست کو فروغ دیا ہے، اس کو تسلسل دیا ہے، اور آج بھی وہ نظریہ پوری قوت کے ساتھ الحمدللہ زندہ ہے۔ میرے محترم دوستو، جو لوگ سیاستدان کہلاتے ہیں، جو پارٹیاں سیاسی پارٹیاں کہلاتی ہیں، آپ ان سے ذرا پوچھیں کہ سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے، تو انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ سیاست کس زبان کا لفظ ہے، اور بنے بیٹھے ہیں سیاستدان۔ ہم جب اسمبلیوں میں جاتے ہیں، ہم جب حکومت تک رسائی حاصل کرتے ہیں، ہم جب زمامی اقتدار اپنے ہاتھ پہ لینے کی جدوجہد کرتے ہیں، تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ تو کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کرسی کی جنگ اگر مذاق ہے تو وہ تمہاری جنگ ہوگی۔ ہم نے جس نظریے کے تحت سیاست کے میدان میں قدم رکھا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اور جب میں نے ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا تو مجھے کہا گیا کہ مولانا آپ ہماری بات نہیں مان رہے، یہ بات سن لیں کہ وہ ایجنٹ بھی ہے اور مغربی تہذیب کا نمائندہ بھی ہے، لیکن یہ اس لیے ہم نے کیا ہے کہ اگر پاکستان کو پیسہ چاہیے تو پیسہ پھر یہودیوں کے پاس ہے، معیشت پر قبضہ ان کا ہے، ہمیں ان کے تابع چلنا پڑے گا۔ اور پھر مجھے کہا گیا کہ اگر ہم نے نوجوانوں کو تبدیل کیا ہے اور کہا کہ پشتونخوا میں، پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، ان گہری جڑوں کو اکھیڑنا، اس کے لیے عمران خان سے زیادہ مناسب آدمی ہمارے پاس نہیں تھا۔ ان کے اخلاق کو تبدیل کرنا، مغربی تہذیب کے تابع بنانا۔ اور مجھے کہا انہوں نے کہ اگر ہمیں مغرب سے پیسہ آئے گا تو اسلامی تہذیب کو پیسہ نہیں ملے گا، مغربی تہذیب کو پیسہ ملے گا۔ اس لیے ہم نے یہاں اس صوبے کے پشتون بیلٹ کی تہذیب کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہاں تک مجھے کہا کہ مولانا پیسہ آئے گا، اب بہت بڑا پیسہ آئے گا، گلی کوچوں تک پہنچے گا اور تمہاری مسجد تک بھی پہنچے گا، تمہارے خطیب تک بھی پہنچے گا، تمہارے امام تک بھی پہنچے گا، تمہارے مولوی تک پہنچے گا۔ اور فضل الرحمان اگر ہماری بات نہیں مانو گے تم تنہا رہ جاؤ گے، تمہارا مولوی بھی تیرے ساتھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ میں نے کہا اللہ کی مدد چاہیے، میں اس طرح کمپرومائز نہیں کر سکتا، میں اس پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، میرے ساتھ کوئی مولوی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی مسجد بھی نہیں ہے، کوئی خطیب بھی نہیں ہے میرے ساتھ۔ تو ہم نے حضرت لڑائی لڑی ہے، جنگ لڑی ہے، اور الحمدللہ ہم نے وہ جنگ جیتی ہے۔ اسرائیل کے ایجنڈے کو ہم نے شکست دی ہے، امریکہ کے ایجنڈے کو ہم نے شکست دی ہے۔ اور امریکہ جب افغانستان میں داخل ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ ساری دنیا جھک گئی تھی اور طالبان کو کہہ رہے تھے کہ یہ تو دہشت گرد ہے، ان کے قریب مت جاؤ، ان کے ساتھ کوئی سلام کلام کرے گا وہ بھی دہشت گرد ہو جائے گا، بلیک لسٹ ہو جائے گا۔ تو ساری دنیا جب جھک گئی اور کوئی بھی اس کی طرف قریب ہونے کو تیار نہیں تھا، تو ایک جمعیت علماء تھی جس نے اعلان کر دیا کہ ہم امریکہ کے افغانستان پر حملے کو جارحیت قرار دیتے ہیں اور امارت اسلامیہ افغانستان کو دفاع کا حق دیتے ہیں۔